عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا جو لیسن نمبر 2 ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کا مختصراً ریویو لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں بھیجی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں یا الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کتابوں کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے۔ پھر 4 آسمانی کتابوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتی ہے اور باقی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ ہے جو فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 16 دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ فرسٹ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کے بارے میں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن مجید سب سے بڑی بات، سب سے خاص بات کیا بتائی گئی تھی؟ میں نے یہاں پر بتائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل ٹھیک کہ خاص زمانے اور علاقے کی طرف نہیں بھیجی گئی، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اب قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے نازل کی اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب یہاں سے ہم اگلا پیراگراف شروع کریں گے۔ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوئی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ اچھا، یہاں پر بلیو باکس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الصوات میں آیت نمبر 29 میں کیا فرما رہے ہیں؟ ترجمہ:
یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے. بابرکت برکت والی. ٹھیک ہے، جب با لگ جاتا ہے بے الف با، اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو میننگ ہے. اگر بے لکھا ہوتا تو نیگیٹو میننگ ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو میننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں. بابرکت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اثرات جو ہیں، اس کی جو فوائد ہیں وہ اچھے ہیں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، اور تاکہ اہل عقل، یعنی اہل عقل کا مطلب ہوتا ہے عقل والے، ٹھیک ہے، سمجھدار لوگ نصیحت پکڑیں. نصیحت کون پکڑتا ہے کلاس؟ بالکل ٹھیک، عقل والے پکڑتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود ہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور یہ بڑی برکت والی ہے. یہ ہم نے اس لیے نازل کی ہے، ہم کل بھی بات کر رہے تھے، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیوز پابندی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہوں گے اور اپنے ایگزامز کی تیاری اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید میں آیات کے ترجمہ آپ کو نظر آتے ہیں اس پہ غور کریں. اور غور کون کرے گا؟ عقل والے کریں گے، عقل والے نصیحت پکڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے جس پر نبوت آ کے ختم ہوتی ہو، یعنی کہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی جو اس کے فرائض ہیں وہ کیا ہیں، کیا شرائط ہیں جو وہ پوری کرے گا تو ایک مسلمان کہلائے گا. وہ شرائط یہ تھیں کلاس کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اس کے بعد اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخری کتاب یعنی کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے. اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ، یعنی کہ واحد ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. وہ اگر ہم چاہتے ہیں روشنی کا سفر چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو یہی واحد کتاب ہے. کیا کون سی کتاب ہے بچے؟ جی شاباش، سب بتائیں. قرآن مجید. اس کی تعلیمات یعنی کہ اس کی جو تعلیمات یعنی کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس پر عمل کرنے سے ہی ہم انسان جو ہیں وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں، اچھا جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ 2 لائنز. ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. یہ ایک بے مثال کتاب ہے. بے شک. اب دیکھیں یہ 2 جو لائنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مکمل اور جامع کتاب. جامع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں مکمل طور پر نہ لکھی گئی ہو. آگے ہے
یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بحیثیت معلم جو ہے وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بے شک یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں قیامت تک زیر زبر یا پیش کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ بے مثال کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثال، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، یہ ایک ایسی کتاب ہے۔ اچھا جی، آگے یہ جو 3 لائنز رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ چلیں جی، اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے اور اس کو یاد کرنے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ قرآن پاک قیامت کے دن آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعلیمات پر سب سے مین چیز ہے، سب سے خاص بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس میں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تعلیمات پر عمل کریں گے تو ایک اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی کا مطلب ہوتا ہے روز، ٹھیک ہے، روزانہ تلاوت کریں ہم قرآن مجید کی، خوبصورت آواز میں پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، آپ کو سکون ملے گا، ثواب ہوگا، یہ سارے فوائد ہیں۔ اس کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب پیارے بچوں، اب دیکھیں ہم نے پیج نمبر 16 جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سبق کے بعد ہماری مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے سے ریوائز کروایا ہے، تاکہ آپ کو مشق کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اوکے جی کلاس، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، جو ہے ہمارا پیج نمبر 17 ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مشق، یعنی کہ ایکسرسائز۔ اب یہ جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اسی سے متعلق یہ کوسچنس ہیں۔ لکھا ہوا ہے پہلا کوسچن نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ MCQs ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ ان کے آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں 4، یعنی کہ الف ب جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ یہاں پر آرام سے جو ہے وہ ٹک مارک کر سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ 1 نمبر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے نمبر 1 زبور مقدس، نمبر 2 تورات مقدس اور نمبر 3 انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے۔
اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے، آپ سب بتائیں۔ بالکل ٹھیک، انجیل۔ ٹھیک ہے، انجیل کے اوپر ٹک لگائیں، ٹک لگاتے جائیں تاکہ جب آپ پیپر کی تیاری کرنے بیٹھیں تو آپ کو درست جواب اگر نہیں بھی پتہ تو ٹک کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ والا جواب جو ہے وہ درست ہے۔ آگے دیکھیں، نمبر 2 یعنی کہ بے پارٹ ہے، آخری آسمانی کتاب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ سوال کو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے، آپ کا مین جو پیپر ہوتا ہے وہ سوال کو پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ 4 آپشن ہیں ہمارے پاس کہ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے۔ اب یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے اور ہم اس کے اوپر ٹک مارک کریں گے۔ جی آپ سب بتائیں۔ بالکل ٹھیک، قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ آگے دیکھیں، نمبر جیم، قرآن مجید ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ نمبر 1، تمام جہانوں کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص قوم کے لیے یا پھر خاص علاقے کے لیے۔ کون سا اس میں سے ٹھیک ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جی سب بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ کے خیال میں کون سا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، تمام جہانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا پیغام ہے، تو کون سا ٹھیک ہوگا؟ الف پارٹ۔ ویری گڈ، کون سا پارٹ ٹھیک ہوگا؟ الف پارٹ۔ آگے دیکھیں، نمبر دال یعنی کہ قرآن مجید کی زبان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا ہے الف، عربی زبان، اردو زبان، انگریزی زبان یعنی کہ انگلش، یا پھر فارسی زبان۔ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، سب پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی زبان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا اردو زبان میں ہے قرآن مجید؟ بالکل نہیں۔ فارسی زبان میں ہے؟ نہیں۔ انگریزی میں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کون سا بچا ہے پھر؟ بالکل ٹھیک، عربی زبان۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے۔ چلیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ زبور، تورات، انجیل یا پھر قرآن مجید؟ ٹھیک ہے، اب ہم بار بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کس کے اوپر ٹک مارک کریں گے؟ شاباش، قرآن مجید کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ ٹک لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اب دیکھیں یہ ہم نے پیج نمبر 17 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نے سالو بھی کروا دیا ہے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ اپنے ایگزامس کی تیاری جو ہے وہ اچھی سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اس سبق کو لازمی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں پیج نمبر ہمارا 18 ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ یہ کالم الف ہے اور یہ بے ہے، اس میں کتابوں کے نام ہیں اور اس میں رسولوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی اور پھر اس کو میچ کرنا ہے، تو ہمارا یہ کالم مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تورات۔ ٹھیک ہے، تورات کو ہم نے جو ہے وہ
کس کے ساتھ میچ کرنا ہے. یہ کس کی کتاب ہے, کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر؟ کون بتائے گا؟ شاباش, سب بتا رہے ہیں, سب کو آتا ہے. تورات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, کس پر نازل ہوئی ہے؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہاں سے پینسل کو آپ نے اسکیل کے ساتھ ملانا ہے. میں ایسے ہی ملا رہی ہوں لیکن آپ نے اسکیل کے ساتھ اس کے ساتھ ملانا ہے. انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل کو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملانا ہے. اور قرآن مجید آخری تیسرے نمبر والی کتاب ہے جس کو ہم نے, قرآن مجید کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پر نازل کی گئی. بالکل ٹھیک, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ہمارا کالم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب دیکھیں کالم فورتھ میں یہاں پر کیوں نہیں اس کو ساتھ میچ ہو رہا, کیونکہ یہاں پر فورتھ خانہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, فورتھ والے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا, تو آپ نے اس کو کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں کرنا. یہ اسی طرح خالی رہے گا, اسی طرح سیپریٹ ہی رہے گا. چلیں جی کلاس, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مختصر جواب لکھیں. ٹھیک ہے, مختصر یعنی کہ شارٹ کوسچنس ہیں, 2 نمبر کے آپ نے یہ پیپر میں حل کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے مختصر جواب دینے ہوتے ہیں. اس میں تفصیلی جواب جو ہے وہ نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے پہلے نمبر پہ, آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر, انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی, وہ کیا کہلاتی ہیں؟ آسمانی کتابیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ جو ہوتا ہے یعنی کہ پوری کتاب نہیں بلکہ اجزاء. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ان کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے گئے. صحیفہ کسی بھی کتاب کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے گئے. آسمانی کتابوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کی. ٹھیک ہے, ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید آسمانی کتاب ہے. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ کتاب کا چھوٹا حصہ یا اجزاء کو ہم صحیفہ کہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اگلا سوال ہے نمبر 3. اچھا جی, سوال نمبر 3 ہے, قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کے نگہبان ہیں. اگر نگہبان نہیں لکھنا آتا, آپ آسان الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں یا حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کے بعد ہے دال پاٹ مختصر سوالات کا. قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ نصیحت پکڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے, قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ نصیحت پکڑتے ہیں؟ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے,
ویسے بھی اگر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو کون نصیحت حاصل کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ٹھیک، عقل مند لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات سے متعلق اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں، اس کا آنسر یہ ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیات سے اہل عقل جو ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اہل عقل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ تفصیلی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ قرآن مجید کی چند خصوصیات کے بارے میں بتانا ہے۔ اب دیکھیں سب سے مین چیز آپ کے پاس آ جائے گی کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے، کس پر نازل ہوئی، اور ایک اور آپ کو میں انفارمیشن دے رہی ہوں کہ کتنے عرصے میں نازل کی گئی، ٹھیک ہے، مکمل کتنے عرصے میں ہوئی، قرآن مجید کی زبان کون سی ہے۔ اگر یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو آتے ہیں تو اٹس مین آپ یہ سوال تفصیلی جواب لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اب دیکھیں پورے جو چیپٹر میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا ہے وہ اگر آپ لکھ لیں گے تو یہ خصوصیات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس سوال کے جواب میں کہ قرآن مجید کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا لکھیں گے؟ قرآن مجید ہر زمانے کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی چند خصوصیات کے بارے میں، ہم نے 4-5 پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کسی ایک قبیلے کے لیے، قوم کے لیے یا کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر شعبے سے متعلق قرآن مجید میں معلومات ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لکھیں گے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس لاسٹ کوسچن رہ گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ چلیں جی 1 بائی 1 ایک پوائنٹس آپ سب بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سوال کو ہم ایزیلی سالو کر سکیں گے۔ سب سے اہم کوسچن ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہم سے فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا نقصانات اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم یہ کوسچن دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، اور زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت بھی اچھی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے آپ سب کو کہ قرآن مجید پڑھنے سے آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک لفظ پڑھیں گے تو اس کی 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کی زندگی سے متعلق کوئی بات ایسی ہے جس پر آپ
پریشان ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے کہاں سے ملے گا، تو وہ واحد ذریعہ ہے قرآن مجید، جس کی تعلیمات جو ہیں وہ آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گی جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں یا اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات صرف مسلمان ہی نہیں اس پر عمل کر رہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیابی کی منازل جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ اچھا جی اسٹوڈینٹس، ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے ایک چارٹ لینا ہے، وائٹ چارٹ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آسمانی کتابوں کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تورات، انجیل، زبور اینڈ قرآن مجید، ٹھیک ہے، اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں یہ کتابیں، ان کا نام لکھنا ہے اور اپنے کمرہ جماعت میں جو ہے وہ وہاں پر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب نے اس ایکسرسائز کو بار بار سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور اپنا جو بھی سوال ہے اگر سمجھ نہیں آ رہا تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر رہنمائی ملے گی، جس سے آپ اپنا امتحان جو ہے وہ اچھی طرح سے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں آپ سب، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے محنت کرنی ہے اور اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔